عن رويف بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له الشفاعة۔ حضرت رفیع رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ فائدہ: درود شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔ علماء کے مقعد مقرب یعنی مقرب ٹھکانے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محتمل ہے کہ اس سے مراد وسیلہ ہو یا مقام محمود یا آپ کا عرش پر تشریف رکھنا یا آپ کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حرز اسمعین میں لکھا ہے کہ مقعد کو مقرب کے ساتھ اس لیے موصوف کیا ہے کہ جو شخص اس میں ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے، اس وجہ سے گویا اس مکان ہی کو مقرب قرار دیا، اور اس کے مصداق میں علاوہ ان اقوال کے جو سخاوی سے گزرے ہیں کرسی پر تشریف فرما ہونے کا اضافہ کیا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ مقعد مقرب سے مراد مقام محمود ہے، اس لیے کہ روایت میں یوم القیامہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں المقرب عندک فی الجنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جو جنت میں مقرب ہو۔ اس بنا پر اس سے مراد وسیلہ ہوگا جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مقام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے میدان میں عرش معلیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، جس پر اولین و آخرین سب کو رشک ہوگا، اور دوسرا آپ کا مقام جنت میں جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ بخاری شریف میں ایک بہت طویل حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت طویل خواب، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ اور جنت وغیرہ اور زناکار، سودکار وغیرہ لوگوں کے ٹھکانے دیکھے، اس کے آخر میں یہی ہے کہ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے ایک گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین اور بہتر مکان میں نے نہیں دیکھا، اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان عورتیں اور بچے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے وہ ایک درخت پر لے گئے، وہاں ایک مکان پہلے سے بھی بڑھیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے اور یہ شہداء کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اوپر سر اٹھائیے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر سا نظر آیا۔ میں نے کہا میں اس کو بھی دیکھ لوں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی جب تو آپ اس میں تشریف لے جائیں گے۔ درود شریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آئندہ بھی آ رہا ہے۔ کسی قیدی یا مجرم کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم کے یہاں فلاں شخص کا اثر ہے، وہ اس کی سفارش حاکم کے یہاں بڑی دقیق ہوتی ہے، تو اس سفارشی کی خوشامد میں کتنی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کا مجرم نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارشی جو اللہ کا حبیب ہو، رسولوں اور تمام مخلوق کا سردار ہو، وہ کیسی آسان چیز پر اپنی سفارش کا وعدہ، اور وعدہ بھی ایسا موقت فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس کی سفارش واجب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ لغویات میں اوقات ضائع کرتے ہیں، فضول باتوں میں بلکہ غیبت وغیرہ گناہوں میں قیمتی اوقات کو برباد کر دیتے ہیں، اور ان اوقات کو درود شریف میں اگر خرچ کیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں۔